بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں سے. آیت کا عنوان زجر ہے. یہ زجر علی علماء السوء، برے مولویوں پہ زجر ہے. اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں یجادلُ فی اللہ جو جھگڑا ڈالتے ہیں فی اللہ اللہ کی توحید میں. یجادلُ فی اللہ فی توحید اللہ بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے. علم کا معنی جہاں مضبوط دلیل، علم دلیل سے. یتبعوا اور پیروی کرتے ہیں کل شیطان مرید، ہر شیطان سرکش کی، ہر شیطان راندہ درگاہ کی. وَيَتَّبِعُ سمجھ گئے؟ کیا سمجھے ہو؟ یتبع غیر مقلد کیا بولتا ہے؟ اتباع اور تقلید میں فرق ہے. اتباع محمود میں ہوتی ہے اور تقلید مذموم میں. اور اتباع با دلیل بات ہوتی ہے اور تقلید بے دلیل بات. تو جہاں کیا آ رہا ہے؟ یتبع کل شیطان مرید، تو شیطان مرید کی اتباع غیر مقلدوں کے نزدیک محمود ہوگی اور شیطان مرید کی اتباع با دلیل ہے. تو لفظ اتباع ہے اور ہے کس کی اتباع؟ شیطان مرید کی. میں یجادلُ فی اللہ بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں بغیر علم، بغیر علم کے. صرف باتوں کے کھلاڑی، باتونی کھلاڑی جن کے پاس کوئی دلیل وغیرہ موجود نہیں، بغیر دلیل عقلی کے. وَيَتَّبِعُ اور پیروی کرتے ہیں، اندھا دھوند چلتے ہیں. یتبع کا معنی جہاں کیا کریں گے؟ اندھا دھوند، آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. کل شیطان مرید، ہر شیطان مرید کی، ہر شیطان مرید کے پیچھے. مرید مرادہ سرکش، مرید اسی سے ہے اور میرا خیال ہے مرید بھی اسی سے نکلے. مرید سرکش شیطان. اور غالباً لغت خط کے طور پہ مرید جو موجودہ ہے یہ بھی اسی مرید سے ہی نکلا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی ہوتا ہے شیطان مرید کا مرید. شیطان مرید کا مرید، ہاں، بدتی پیر کا مرید، مشرک مبتدع پیر کا مرید. اور وہ پیر صاحب کیا ہوتے ہیں؟ شیطان مرید. ہاں، کل کام میں صوفی تھا، اس کو بڑا خطرہ تھا. مجھے کہتے ہیں اب صوفیوں کے بہت خلاف ہے. یاد رکھو ہم متصوفہ کے خلاف ہیں. کس کے؟ صوفی ازم اور متصوفہ. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس 5 ڈگریاں ہوں تصوف کی. اگر کوئی ہے تو لے آؤ. میرے پاس 5 ڈگریاں موجود ہیں اور اوریجنل ڈگریاں، نقش بندی، قادری، سارے سلسلے. اور ساری ڈگریوں کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اتباع کتاب و سنت میں. یہ جو تمہارے پیر شیر بنے ہوئے ہیں، بلکہ پیر خنزیر بنے ہوئے ہیں، ہاں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ یہ کتنی ڈگریاں ان کے پاس ہیں. اور اگر یہ کوئی پیر میرے سامنے بیٹھ جائے اور تصوف کی اصطلاحات ہی مجھے سنا دے، تصوف کی اصطلاحات ہی سنا دے، تو یہ جو موجودہ پیر ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو تصوف کی اصطلاحات ہی جس کو آتی ہو. ایسے سارے
اوپر بورڈ لگائے ہوئے ہیں پیر طریقت تے، رہبر شریعت تے، حضرت اقدس تے، نیچے نرا گندے، اوپر بورڈ ہے حضرت اقدس اور نیچے نرا پشتو والا غل ہے، غل کے اوپر بورڈ لگایا ہوا ہے حضرت اقدس۔ ہاں بھائی دیکھو، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان مرید کی۔ یہاں حاشیہ ذرا دیکھو، یتبع پہ حاشیہ ہے، اندھا دھند چلتا ہے، نیچے ذرا پڑھو لفظ پھر دیکھو حاشیہ، یعنی ضلالت کی اس میں ایسی قابلیت ہے کہ ہر شیطان کا مرید ہے، ہر شیطان کا مرید ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں ضلالت کی ایسی قابلیت اور انفعالیت ہوتی ہے کہ ہر باطل پرست کی اتباع کا چسکا ان کی طبیعت بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہر شیطنت کو قبول کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، کبھی اہل حدیث، پھر اہل حدیث سے منکرین حدیث، پھر منکرین حدیث سے قادیانی بنتے ہیں، اسی طرح کبھی بدعتی اور کبھی بدعتی سے پھر رضا خانی سے رافضی بنتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے ہی بدبختوں کا ذکر ہے، سمجھ گئے؟ بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں انفعالی طبیعت۔ تلا گنگ میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے مکتبہ بنایا ہوا تھا اور مکتبے میں ہر فرقے کی کتابیں تھیں۔ تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت شاہ جی جس دن جو کتاب پڑھے اس دن ان کا وہی عقیدہ ہوتا ہے۔ شیعہ کی کتاب پڑھیں شیعہ، بریلی کی پڑھیں بریلی، اور کسی اعلی حدیث کی پڑھیں تو یہ طبیعت میں گندگی کیچ کرنے کا ایک مادہ ہے، انفعال اثر لینے کا مادہ ہے۔ جو بھی کوئی گندگی سنیں گے ان کا وہ مقناطیس اس کو کیچ کرے گا، اور ہر چبل اور ہر شیطان کے اندر انہیں خوبیاں نظر آئیں گی، اور یہ جتنے بھی اہل بدعت ہیں وہ اس چسکے میں مبتلا ہیں، اور اس لیے ان کا کوئی ٹھکانہ شکانہ نہیں ہے۔ جو گند سنتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آج مزہ ہے، ہوتا نرا گند ہے۔ تو یہ ہے یتبع کل شیطان مرید، کتب علیہ، لکھ دیا گیا، علیہ لکھ دیا گیا، من جانب اللہ، علیہ اس شیطان کے حق میں۔ علیہ کا معنی اوپر شیطان کے، یعنی شیطان کے حق میں کیا چیز لکھی گئی؟ انہو، یہ ضمیر شان کی ہے، انہو بے شک شان یہ ہے، من تولہ، جو آدمی تولہ کا معنی لکھا ہے یتبعہ، جو آدمی شیطان کی پیروی کرے گا، دوستی کرے گا، تو وہ شیطان اس کو گمراہ کرے گا، دنیا میں یضلہ، اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ ثمرہ اخرویہ، آخرت میں اسے رہنمائی کرے گا، کس چیز کی؟ الی عذاب السعیر، عذاب آگ کے، جلانے والے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ دلیل توحید عقلی اور دلیل برائے ثبوت قیامت، عقلی دلیل توحید پر بھی اور ثبوت قیامت پر بھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تو اوپر میں یجادلوں میں کس کا تذکرہ ہے؟ علماء سو، یا ضلالت کے سرغنے
اور قائدین ضلالت، لیڈران ضلالت، جو ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل کباڑی شباڑی، جنہیں کسی چیز کا پتہ شتہ نہیں ہوتا، چند چیزیں رٹی رٹائی، اس چوک پہ آؤ جی مناظرہ کریے، آؤ جی مناظرہ کریے، اور ہوتا شوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے ہر معاشرہ میں مجادلین موجود ہوتے ہیں. تو یہاں یاد رکھو جدال دو قسم پہ ہے، ایک ہے جدال للحق اور دوسرا ہے جدال فی الحق. جدال للحق یہ محمود ہے اور یہ دعوت الانبیاء کا حصہ ہے، حق کے ثابت کرنے کے لیے جدال کرنا. جادلہم باللتی ہے یا آسن. اور دوسرا کیا ہے؟ جدال فی الحق، حق کو باطل کرنے کے لیے جھگڑنا. تو یہ کیا ہے؟ جدال فی الحق. یہ اہل باطل کا طریقہ واردات ہے. اس آیت کو جہاں اجمالاً ذکر کیا، آگے اسی آیت کی تفصیل آ رہی ہے آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. وہ آیت تفصیلی ہے، جہاں اجمالاً اس کا ذکر کیا. آگے یا ایھا الناس، اے لوگو اگر ہو تم بیچ تردد کے، قلق اور اضطراب کے. مرادی معنی شک کرتے ہیں، ریب کا اصل معنی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بیان ہو چکا ہے کہ شک کی بنا پر جو نفس کی بے چینی ہے، کل کو نفس و اضطرابہ، اس کو بولتے ہیں ریب. فی ریب من الباس، من الباس زندہ ہونے سے. اے لوگو اگر ہو تم بیچ شک کے، کس میں شک یا کس میں تردد؟ من البعث، بعث سے یعنی امکان قیامت سے، کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے. بعث، مردے کس طرح زندہ ہوں گے. تو آؤ پہلا نمونہ دیکھ لو. پہلا نمونہ 7 سٹیپ ذکر کیے، 7 درجے تخلیق انسان کے، اور ہر درجے میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذات انسان کو درجہ بدرجہ یہ وجود بخش سکتی ہے، وہ قیامت کے دن بھی انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. تو 7 مراحل انسانی تخلیق کے. اور یاد رکھو تخلیق انسان، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا قرآن کریم کا ضابطہ کہ مضامین کے لحاظ سے ایک جگہ آپ کو تفصیل ملے گی، باقی اجمال ہوگا اور وہ ترتیب نہیں ہوگی. تو اس آیت کی جو تخلیق انسان کے متعلق اصل ہے وہ سورہ المومنون ہے، وہ مفصل ترتیب ہے. باقی جہاں پر بھی یہ مضمون آیا، اس کے بعد اجزاء کو ذکر کر کے اسی کی طرف رجوع کرا دیا گیا کہ وہاں پوری بات آ گئی. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو. نیچے لکھا ہے نمونہ اول انفسی، یہ نمونہ اول انفسی جو تمہاری جان سے جس کا تعلق ہے. من تراب، کس سے پیدا کیا؟ من تراب، مٹی سے پیدا کیا. من تراب کے نیچے لکھا ہے مادہ بعید، اس کو چھوڑ. ثم من نطفۃ، پھر پیدا کیا نطفہ سے. کیا لکھا ہے؟ مادہ قریب، قریب والا مادہ. اس پر مفصل بات ہو گئی. ثم من علقۃ، پھر علقہ جمع ہوا خون. ثم من مضغۃ، پھر چبائی ہوئی بوٹی. مخلقۃ، نقش بنی ہوئی. بغیر مخلقۃ، اور نقش نہ بنی ہوئی. مخلقہ جس میں نقش و نگار مکمل ہیں، اور غیر مخلقہ ادھوری
کہ بعض اجزاء ناقص ہیں، ہم کامل اجزاء نہیں ہیں، تو یہ متعلق ہے کس کے؟ خلقناکم کے، یعنی خلقناکم مخلقۃ بغیر مخلقۃ، اسی کے ساتھ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ مخلقۃ بغیر مخلقۃ، ادھوری کے بعد اجزاء ناقص ہیں۔ آگے جو لفظ ہے نا لنبینا، لنبینا کا تعلق ہے خلقناکم کے ساتھ، لنبینا اس کا تعلق ہے خلقناکم، تو درمیان میں تنبیہ کے لیے لایا لنبین لکم، اب اس کو ملاؤ خلقناکم کے ساتھ، فإنا خلقناکم لنبین لکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور یہ سٹیپ بیان کیے تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے کس چیز کو؟ اپنی کمال قدرت کو، کس چیز کو بیان کریں؟ اپنی کمال قدرت کو، کہ جو ایسا قادر حکیم ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ لنبین لکم ونقر فی الارحام، اور ٹھہراتے ہیں، یہ تتمہ دلیل ہے، ٹھہراتے ہم رحموں میں ما نشاء جو کچھ چاہتے ہیں، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، ثم نخرجکم پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں ماں کے پیٹ سے، طفلا بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا جہاں فعل حذف ماننا ہوگا، ثم نبکیکم، ثم نبکیکم پھر ہم تمہیں باقی رکھتے ہیں، لتبلغوا اشدکم تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی کو، ومنکم اور قسم دوم اور تم میں سے من وہ ہیں یتوفا فوت کر لیے جاتے ہیں، ومنکم اور بعض تم میں سے وہ ہیں، یہ تیسری قسم، من یردو جو رد کیے جاتے ہیں، الی ارذل الامور طرف نکمی عمر کے، نکمی زندگی کے، کیوں؟ لکے لا یہ لام عاقبت کا ہے اور معنی ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، لکیلا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جانتا، من بعد علم بعد معلوم کرنے کے، شیئن کوئی چیز، یہ نمونہ اول ہے، اور کس میں شک ہے؟ فی ریب منل، بولو بولو، بعث، بعث کس کو کہتی ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بعث عقیدے کا مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے؟ سوچ کے ذرا بتاؤ، بعث فروعی ہے یا عقائد کا مسئلہ ہے؟ پکی بات ہے، سارے متفق ہیں، بعث کا معنی کیا ہے؟ ذرا پڑھو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، حاشیہ پڑھو۔ والمانا، ہاں کدھر ہے؟ البعث هو المعاد وقیام الارواح یوم القیامہ، یوم القیامہ بعث کا معنی یہ ہے کہ روحیں جسموں میں آئیں گی کب؟ بعث کا معنی یہ ہے کہ ارواح جسموں میں کب آئیں گی؟ فروعی مسئلہ یا اصولی؟ سوچتے رہو، کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اچھا آگے ذرا دیکھو، بل باس و حق، اور باس حق ہے، یہ شرح قائد کی عبارت ہے، اہل سنت کے عقیدہ کی۔ بل باس و حق بہوبا این یبعث اللہ تعالی الموتا، یہ جا لکھ لو، الموت نہیں، الموتا من القبور، اور وہ یہ ہے کہ اللہ زندہ کرے گا زندوں کو قبروں سے۔ نہ کرو، فروعی مسئلہ ہے،
زندہ کرے گا کس کو؟ زندوں کو. اچھا کیا صورت حال ہوگی؟ بات تصویری ہے. بے این یجمع اجزاءہم الاصلیہ، بئی صورت کے جمع کرے گا ان کے اجزائے اصلیہ. وَيُعِيدَ الْأَرْوَاحَ، اور لوٹائے گا روحوں کو طرف ان اجزاء کے، ان اجزاء کی طرف روحوں کو لوٹائے گا. یہ کیا ہے؟ والبعث حق. للڑ برادری کا ایمان ہے اس پہ؟ وہ تو کہتے ہیں دفن کے بعد روحیں آ گئی. بالکل ٹھیک ٹھاک زندہ ہیں. الیہ، یہ شرع عقائد ہے. اور اسی کی شرع جو ہے دیوبندی عالم بیان الفوائد، اس کا حوالہ لکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ باس یعنی اللہ تعالی کا مردوں کو ان کے اجزائے اصلیہ کو جمع کر کے اور ان کی طرف ان کی ارواح کو واپس کر کے قبروں سے زندہ اٹھانا حق اور ثابت ہے. حق اور ثابت ہے. یہ بھی اعلان کر دیا کہ موت کے بعد احکم الحاکمین، تمہاری جزا سزا کے لیے ایک دن مقرر فرمایا ہے. جب وہ دن آ جائے گا تو وہ سب کو دوبارہ یا سہ بارہ دوبارہ زندہ کرے گا یا سہ بارہ دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے گا. یہ بیان الفوائد ہے، صفحہ 95-96. سارے مولوی یہی دیکھ کے شرع عقائد پڑھاتے ہیں. ہاں یہ اردو شرع ہے. اور آگے پس حساب و کتاب اور جزا سزا کے لیے مردوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا لسان شرع میں باس کہلاتا ہے. شریعت کی زبان میں باس کا معنی مردوں کے اندر روحیں لوٹا کے زندہ کرنا ہے. ہیں باس کے منکر کے نہیں؟ جو کہتے اب بھی روحیں آ گئی. بڑے بڑے کراچی کے مفتی، فیصل آباد، لاہور کے مفتی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ توعد روح فی جسد ہی ہے. بے ایمانو، قرآن دیکھے کبھی نہیں. اور روایت بھی کس کی؟ منہال ابن عامر کی اور زازان کی، اور دو مدلس، ایک منکر تقدیر اور ایک تھوڑا سا شیعہ. ان کی روایتوں سے اہل سنت کا مذہب ثابت ہو رہا ہے. اور عقیدہ جس کی بنیاد یہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ. اور تم بھی خیال کرو، تم میں بھی کئی صوفی پڑھتے ہیں تو فی جسد ہی. ہاں تو یہ نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہاں بھائی دیکھو، اب یہ ہے باس من الباس سے. بس ہو گیا. آگے نمونہ آ گیا کہ بے شک ہم نے آپ کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے. مٹی سمجھتے ہو؟ وہی غذائیں اور فصلیں مٹی سے تیار ہوئی. تم بھی کھیتوں میں تھے، اور اسی غذا سے خون سے نطفہ، اور نطفہ سے تم بن گئے. ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفہ علقہ بن گیا، علقہ مضغہ بن گیا. آگے وہ بعد نقش بنی ہوئی اور بعد ناقص خلقت. یہ کیوں ہم بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں اپنی قدرت بتائیں. بنُقِرُّ، پھر ہم ہی ہیں. تتمہ دلیل ہے، ہم ہی ہیں نا جو ٹھہراتے ہیں ماں کے رحموں میں. ماؤں کے رحموں کے اندر ایک وہ بوٹی ہے جو ماں کھا رہی ہے، وہ معدے میں جا رہی ہے اور وہ ہضم ہو رہی ہے، اور ایک یہ بوٹی ہے اسی پیٹ میں جو بڑھ رہی ہے.
ایک بوٹی گل رہی ہے اور دوسری بوٹی بڑھ رہی ہے. یہ بڑھنے والی بوٹی وہ گلنے والی بوٹی، تو یہ کس کی قدرت ہے؟ نخرجکم، اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر، یہ بھی میرا کمال ہے، ہمارا کمال ہے کہ تمہیں ہم نکالتے ہیں ماں کے پیٹ سے طفلا، چھوٹا سا بچونگڑا، چھوٹا سا بچہ. اور اگر اندر سفید داڑھی ہو جاتی، تو پھر کیا ہوتا؟ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا. اس لیے طفلن چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب ہم نکالتے ہیں، پھر اس کو باقی رکھتے ہیں، بعض جوانی کو پہنچتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے. اور بعض جو ہوتے ہیں جوانی سے پہلے مار دیے جاتے ہیں، جو توفا فوت کر لیے جاتے ہیں. اور بعض بالکل پہنچتے ہیں نکمی عمر کو، نکمی ارذل العمر، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچا، لکی لا، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ نہیں جانتا بعد معلوم کرنے کے کوئی چیز ہیں، وہ پھر اسی عمر میں آ جاتا ہے، بچوں والی عادات اور ذہن بن جاتا ہے. تو وتر الارض، اور دیکھتا ہے تو زمین کو. تو یہ سورۃ النال آیت نمبر 70 نکالیں ذرا. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. یہاں پر بھی وہی ہے، لیکن جہاں تفصیل نہیں. خلقکم ثم یتوفاکم، دو چیزیں ذکر کی، اس لیے جہاں بعد علم شیئا ذکر کیا اور جہاں پوری تفصیل تھی تو من بعد علم شیئا ذکر کیا. من بعد کا لفظ بھی آیا، وہاں تفصیل نہیں، یہاں تفصیل ہے، اس لیے من بعد علم شیئا. جب دونوں ایتوں کا مقصد یہ ہے چاہے بڑا عالم ہو، چھوٹا ہو، زیادہ جاننے والا ہو، کم جاننے والا ہو، تو ارذل عمر میں پہنچ کے زیادہ جاننے والا بھی کچھ نہیں جانتا اور کم جاننے والا بھی کچھ نہیں جانتا. یہ ضابطہ اکثریہ ہے اور نتیجہ اکثریہ ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ بڑھاپے میں بھی ان کے دماغ کو سلامت رکھتا ہے. اکثر یہی ہے، یہی نتیجہ نکلتا ہے، لیکن بعض جزیات اس سے مستثنا ہیں. جیسے ہمارے کئی اکابر ایسے ہیں، جیسے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. ہم ان کو جب ملنے گئے تو حضرت بالکل کمزور تھے اور آخری عمر تھی، کافی عمر تھی، لیکن ہم طالب علموں والی تھوڑی بہت شرارتیں ساتھ لے کے گئے. تو میں نے پوچھا کہ یہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اس روایت کو فلاں نے جید لکھا، فلاں نے جید لکھا، فلاں نے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو شاہ صاحب وہاں شروع ہوئے اور ایسی گفتگو کی کہ ہم حیران رہ گئے. ایک ایک راوی پہ گفتگو کی اور مکمل اسانید پہ بحث کی، پھر جو بسند جید پہ گفتگو کی اور ایسی زبردست کر کے گفتگو کی، یعنی کم از کم 35 سے 40 منٹ تک شاہ صاحب صرف اسی روایت پہ گفتگو کرتے رہے. اور یوں لگ رہا تھا کہ عجیب، کوئی زبان میں اٹکاؤ نہیں اور کوئی بھی نہیں، ایسے فر شروع تھے. جوان آدمی بھی اس طرح نہیں ہوتا، حالانکہ وہ انتہائی ضعیف تھے اور خوبصورت اتنے تھے. اس بڑھاپے میں اتنے خوبصورت تھے کہ وہاں بجلی چلی گئی اور تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی
تو شاہ جی کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے بلب ہو، اور اس دھیمی دھیمی روشنی میں وہ مجھے اب تک یاد ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، اور وہ دھیمی دھیمی روشنی میں ایسا عجیب حالت تھی. تو بہرحال انہوں نے زبردست کر کے بیان کیا. پھر ہم نے جتنے سوال کیے سب کا جواب دیا. آخر پہ میں نے کہا کہ جی بیعت ہونا ہے، تو ہنس پڑے، کہتے ہیں بیعت ہی ہونا تھا تو اتنا تنگ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا پیر تو ہم بناتے ہیں دیکھ کر، پیر ٹھوک بجا کے. بہت ہنسے. ہاں بھائی، لکیلا یعلم بعض علم شیئا. باقی یہ بھی ذہن میں رکھ لو، یہ جتنے رپڑ اور رولے ہیں نا دین میں، یہ بڈھے مولویوں کے. ہر ایک کی ریٹائرمنٹ کی عمر مولوی کی کوئی نہیں ہے. حالانکہ لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی کو بھی ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے. ہاں، یہ جب بوڑھے ہو جاتی ہیں تو جتنے رپڑ ہیں بوڑھے ہونے کے بعد ہیں، ان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، اور پھر یہ نئے ترتیب ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معصوم دماغ ہے. حالانکہ وہ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ اپنے جوگے بھی نہیں ہوتے، ہر چیز بھلا چکے ہوتے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی ذہن یہ ہے، کوئی اتفاق کرے نہ کرے، کہ اگر مولوی کی عمر 60 سال تک ہو جائے تو اس مولوی صاحب کو 63 سال کے بعد اس سے افتاء والا قلم بھی لے لیا جائے اور کتابیں بھی نہ لکھنی دی جائیں، اسے صرف دعا شعا کے لیے اور عبادت کے لیے فارغ کیا جائے. کیونکہ 60 سال کے بعد کی جو عمر ہے نا، یہ جتنے رپڑ رولے ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ اچھا بلا زندگی میں تھا، 60 سال کے بعد ایسا بلنڈر کیا کہ پوری زندگی گئی. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لکیلا یعلم من بعد علم شیئا. سن رہے ہو میری بات؟ ہاں، 60 سال سے جو اوپر بزرگ چلا جائے اس کی تحریر کا بھی اعتبار نہ کرو، تقریر کا بھی اور تدریس کا بھی. اگر صحیح کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پچھلی پہ پانی پھیر رہا ہے تو سمجھو لکیلا. یا اور روایتوں میں بھی صحیح یہ جھگڑا ہے، روایات جتنی گڑبڑ کر رہی ہے، اختلط فی آخر ہی، یہ آخر میں جب گڑبڑ ہو گیا اور شاگرد پھر بھی پہنچ گئے بابا جی بیان کرو. اب بابا جی کو تو اپنا کھانا یاد نہیں ہے، وہ بابی ہی کالا حدثنا کیا یاد کرے گا اور کیا بیان کرے گا؟ تو وہ بابا جی شروع رہا اور پورے دین کا ستیہ ناش ہو گیا. تو اس لیے ہر ایک کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، کم از کم مولوی کو بھی ریٹائرمنٹ قبول کرنا چاہیے، یا جو 60 سال تک جس مسئلے پہ رہا کم از کم اس مسئلے پہ تو چلے نا. آپ بول نہیں رہے؟ میرا خیال ہے آپ کا اتفاق نہیں ہے. کہتے ہیں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا علم پختہ ہوتا ہے، اچھا پختہ ہوتا ہے. لکیلا یہ مضبوط ہو رہا ہے. اچھا خیر چلو، یہ آپ دیکھیں گے، میں نے تو یہی دیکھا، یہ جتنے رپڑ رولے لانجے اختلاف مسائل میں ہیرا پھیری یہ 60 سال کے بعد شروع ہوئے. لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، بس یہ پہلا نمونہ ختم. یہ 7 مدارے دیکھ لو. جو ذات مٹی سے تمہیں ان 7 سیٹ اپوں سے گزار کے ایک بہترین انسان بنا سکتی ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن زندہ بھی کر سکتی ہے. ایک اور دوسرا، پیدا کرنے والا اللہ تو دعائیں پکاریں سننے والا بھی اللہ. جن کو تم پکار رہے ہو وہ بھی ان 7 مدارج سے گزر کے آئے ہیں، چاہے وہ علی حجویری ہو، چاہے وہ پیر جیلانی ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، چاہے وہ بی بی مریم ہو. یہ سارے ان مراحل سے گزر کے آئے ہیں. اور جو جس کی تخلیق
اتنے مراحل کی احتیاجی میں جکڑی ہوئی ہو، وہ مشکل کشا کیسے بن گیا، حاجت روا کیسے بن گیا؟ وہ تو اپنے وجود کہ ایک ایک سٹیپ میں اللہ کا محتاج ہے، تو جب وہ خود محتاج ہے متصرف کیسا؟ بطر الارض نمونہ دوم آفاقی نمونہ آ رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو تجھے قریب کی چیز سمجھا دوں، وہ کیا ہے؟ بطر الارض نمونہ دوم، دوسرا نمونہ، اور ترا کا مخاطب عام ہے، بطرا ایھا المخاطب، اور قیامت تک آنے والا ذرا دیکھ زمین کو، حامدتن دبی ہوئی، حامدتن زمین دبی ہوئی، خشک زمین ہے، بارش نہیں آئی تو زمین دبی ہوئی لگ رہی ہے، اور اس پہ کوئی پودا نہیں، کوئی کھیتی نہیں، اور بابا جی سونے کی تیاری میں ہے۔ حامدتن دبی ہوئی زمین اور خشک زمین، کوئی کھیتیاں شیتیاں نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پر جب اتارتے ہیں ہم اوپر اس زمین کے پانی، بارش، اہتزت وربت، وہ حرکت کرتی ہے اور پھولتی ہے۔ ربت، یہ زمین بھی حاملہ ہوتی ہے، ربت اس کا پیٹ بھی پھول جاتا ہے، بَأَنبَتَتْ اور بچے دیتی ہے، انبتت اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کے جوڑے، بہیج نفیس اور عمدہ جوڑے، بہیج۔ اب سنو، زمین کی حالت دیکھ لو، دبی زمین، سکی سڑی زمین، بالکل خشک زمین، اوپر سے پانی آیا، پانی کو زمین نے قبول کیا، اس میں رویدگی آ گئی، اس میں سیلاب آ گیا، اب اہتزت وربت، اندر جو بیج تھا وہ پھولنے لگا، اس رویدگی کے ساتھ وہ جب موٹا ہونے لگا، زمین بھی اگر آپ دیکھیں بارش کے بعد اوپر ابری نظر آتی ہے، نیچے سے پودے اگ رہے ہوتے ہیں اور کونپلیں آ رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا اہتزت، جھوم جاتی ہے، حرکت کرتی ہے، بربت اور پھولتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ انبتت، وہ دانے مٹی میں پڑے تھے اور جو ہی بارش آئی تو زمین سے کونپلیں نکلنے لگی، کھیتیاں اور گھاس اگنے لگے، اور وہ بھی کیسے؟ من کل زوج بہیج، ہر قسم کے نفیس جوڑے، عمدہ جوڑے۔ یہ ایسے نہیں آیا، یہ ناظم کی تنظیم ہے اور یہ خالق کی ترتیب ہے، ہر جوڑے کو دیکھو حیران رہ جاؤ گے۔ تو یہ دو نمونے سن لے، اب نتیجہ 5 طریقوں پہ آ رہا ہے، یا 5 نتیجے قرآن خود ذکر کر رہا ہے۔ پہلا نتیجہ یہ ہے، ذالکا، نتیجہ سمجھتے ہو نا؟ ہر بات کا نتیجہ ہوتا ہے، قرآن کے دلائل کا بھی نتیجہ ہے۔ جیسے ہم سکول میں پڑھتے تھے، وہاں ایک بات تھی، ایک مضمون تھا، پتہ نہیں آج کل سکول کی کتابوں میں وہ ہے یا نہیں، وہ یہ تھا کہ کبے کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، کبا آیا برتن کے پاس اور پانی بہت گہرا تھا، اب کبے کو ترکیب سوجی، اس نے کیا کیا؟ پتھر اور کنکر گھڑے میں ڈالنا شروع کیے، جب وہ پتھر ڈالتا گیا پانی اوپر آ گیا، کبا پی کے اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ نتیجہ کیا ہے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ نتیجہ وہاں لکھا ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔
اب کبے کو کس نے سکھایا کہ کنکر ڈال پتھر ڈال؟ ضرورت پڑ گئی نا، تو ضرورت ایجاد کی، تو بھائی تمہارے کبے سے نتیجہ نکل رہا ہے، اللہ کے کلام سے بھی نتیجہ نکلنا بدی امر ہے، ضروری چیز ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ پہلا نتیجہ یہ ہے